ویلکم بیک. ہمارے مہمان ہیں آج آیت اللہ درانی صاحب, کمیٹی ممبر ہیں کراچی کی سچویشن کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں بلوچستان میں, M&A بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. انٹرنل ہیں آپ, جس طرح نعمان ملک صاحب کبھی انٹرنل تھے, ذوالفقار مرزا صاحب کبھی انٹرنل تھے یا ہیں, بابر امان صاحب انٹرنل تھے یا ہیں. سر, آپ نے جاتے جاتے پچھلی سیگمنٹ کے اینڈ میں کہا کہ اس وقت کراچی کی صورتحال کے ذمہ دار ساری سیاسی جماعتیں ہیں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. تو اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے خطا اگر ہوئی تو کہاں ہوئی, غلطی کہاں ہوئی؟ دیکھیں, ہم سے غلطی یہاں ہوئی ہے کہ ہم نے پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ ہم آپ کو فوراً امن کر کے دے دیں گے. لیکن چونکہ میری کمزوری کہاں پر ہے, اور وہ میری کمزوری یہ ہے کہ میں پارلیمنٹ کے اندر میرا عددی جو عنصر ہے وہ بالکل کم ہے. ایک تو عددی طور پر میں بالکل کم ہوں, فگرز میرے کم ہیں, 125 پر میں بیٹھا ہوں. اس لیے کہ پھر مجھے ہر ایک کے ساتھ کمپرومائزنگ پوزیشن پر جانا پڑ رہا ہے, پھر ویٹ اینڈ سی کرنا پڑتا ہے, پھر مجھے راستہ دینا پڑتا ہے. پھر وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ بالکل ہی گرے ہوئے ہوں اور دوسرا مالدار ہو تو, اور آپ اس کے ساتھ کوئی رشتہ کرنا چاہیں تو اس کے تمام نخرے آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. پھر وہ اس طرح کی پوزیشن پیپلز پارٹی کی آ گئی ہے نا. ایک تو یہ بات ہے جو میں پولیٹیکلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس میں ایک زد میں آ چکا ہوں جس کا میں. دوسرا یہ کہ آپ کو MQM کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں, PMLQ کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. ایک کی نہیں ہے, تمام کی. وہ کوئی جماعت ایسا ہے جس کے نخرے ہم نہیں اٹھا رہے. ہم تو آئے ہیں صرف نخرہ اٹھانے کے لیے, اور کیا کر رہے ہیں یار. پورے پاکستان میں ہم صبح سے شام تک داڑھی پکڑتے ہیں, اس گوڑے پر ہاتھ لگاتے ہیں, پھر جب پی پاتے ہیں, پھر وہ روتا ہے, پھر ہم اس کو چیخ و پکار پھر سنتے ہیں. ٹیشو پیپر کے ساتھ ہمارا تو پورا سیاست چل رہا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں. کبھی آپ نعمان ملک کو, ابھی یہ جو باتیں ہیں نا, ہم ایک بات بتا دوں سیریسلی جو اس وقت ہے, چونکہ پالیٹکس پاکستان کی ایسی بنی ہے اور بنوائی گئی ہے کہ جس میں سیاسی گروہ, مضبوط سیاسی پارٹیوں کو آگے آنے نہیں دیا گیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاستدان جو اب ہم سمجھ چکے ہیں, دیکھو ANP سمجھ چکی ہے اس بات کو, جمعیت سمجھ چکی ہے اس بات کو, MQM خود سمجھ چکی ہے اس بات کو, مسلم لیگ, کاف, نون, الف بے جیم جتنے بھی ہیں نا وہ سب کے سب سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ ہم جو ہے نا اب کمپرومائز کی سیاست جو ہے نا, جو آصف زرداری نے شروع کی تھی ابتدا میں, پہلے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن آج کراچی کے لیے آپ کو اس کو کمپرومائز سیاست کو آپ سمجھے کہ بہت اچھا ہے. یہ سیاست اب ملک کے لیے ضرورت ہے. بھلے ہمارا کارکن جو ہے نا پریشان ہے, پیپلز پارٹی کا کارکن کا کوئی کام نہیں ہو رہا, ہم مانتے ہیں اس بات کو, ہم نہیں کر سکے, لیکن ہم نے ملک کے اتحاد اور اتفاق کے اور جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے کے دے لیے ہم نے اس راستے کو اپنا لیا. اپنے بیٹے کو کہا, اپنے بھائی کو کہا, اپنے جیالے کو کہا کہ صبر کرو, تمہارا نقطہ نظر اگر پاکستان کی جمہوریت اور سیاست ہے تو پھر ہم آپ کے لیے وہ سیاست کر کے آپ کو دیں. وہ آصف زدہ ہے. ہو سکتا ہے ہم اندرون خانہ انڈر پریشر ہے بہت زیادہ. مثلا اگر ہم سندھ میں MQM کو تمام راستے دے دیتے ہیں, ان کی تمام چیزوں کا مانتے ہیں, تو جیالے کا حق مار کر کے ہم اس کو دیں گے. اگر ہم مرکز میں ہم نے جو کمپرومائز کیا ہے تو جو جیالے اور جو قربانی دینے والا پیپلز پارٹی کا کارکن ہے, اس کا حق, اس کا بیڑا کر کے ہم نے اس سیاست کو رکھا ہوا ہے. ادھر اس کا حق تو ہم نے مارا ہے. ٹھیک بات بتائیے. سنیں, ہم نے فرنٹیئر میں بھی, وہ پختونخوا میں بھی ہم نے ایسے کیا, ہم نے بلوچستان میں ابھی ہم نے ایسے کیا ہوا ہے کہ وہاں اپنے جیالے اور پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن کا ہم نے بات نہیں مانا ہے, وہاں ہم نے ہر اس کو مانا ہوا ہے جو ہماری پارٹی کا مخالف ہے. نوکری آپ کے ووٹر کا حق ہے. جی, نوکری آپ کے ووٹر کا حق ہے. نہیں, صرف مرنا اس کا اور شہادت اس کا دینا حق ہے. وہ آپ کے لیڈرز کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں اور کافی خوبصورت سی بات ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں میرے کارکن بھی درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نمبرز زیادہ آبویسلی دے کم فرام دا باٹم. میرا مقصد یہ تھا کہ صرف آپ کے بالخصوص آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, کیونکہ آپ اس وقت 125 ہوتے ہوئے بھی طاقت میں سب سے زیادہ آپ لوگ ہی ہیں. تو لگتا ہے کچھ اس طرح ہے سر کہ پاکستان میں طاقت میں زیادہ نہیں ہے, ہم سیاست میں زیادہ. پاکستان میں لگتا ہے کچھ اس طرح ہے, چاہے آپ MQM ہوں, چاہے آپ پیپلز پارٹی ہوں, چاہے آپ ANP ہوں, چاہے آپ PMLN ہوں, چاہے آپ جتنی بھی اور قاف, میم, ساری زیڈ PMLs ہوں, سیاست کا مطلب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ وعدے کر کے ووٹ لیں گے اور پھر جتنے ووٹ دلوانے والے لوگ تھے جن کے انڈر 10-15 ووٹ آتے ہیں ان کو آپ نوکریاں دلائیں گے. چاہے آپ نائی کو ٹیچر بنا رہے ہو, چاہے آپ کسی کو کچھ بھی کر رہے ہو, آپ نے بس نوکریاں بھرنی ہیں. اس کی ایک زندہ مثال ذوالفقار مرزا صاحب کی وہ جو 2.5 گھنٹے کی بات تھی اس کے اندر تھا کہ میں نے 40,000 پولیس والے لگائے ہیں. سر, پولیس والے لگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ طریقہ فالو نہیں ہوا. انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے 40,000 پولیس والے لگائے ہیں. اب اسی بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. وہ 3 لاکھ میں نے گن لائسنس دی. شاید دیکھیں میں بتاؤں,
نہیں میں ذوالفقار مرزا صاحب کو کارنر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جیالے کا حق ماروں گا. آپ جیالے کا حق مارنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا حق کیا ہے؟ نوکری ملے نہیں چاہے میرٹ پہ ہو یا نہ ہو. نہیں پھر یہ نوکری اور ٹوکری کے ساتھ تو جیالے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ نوکری کی بات میں کر رہا ہوں جیالے کا، نہ ٹوکری کی بات کر رہا ہوں. ایک ایسی پالیٹکس کا جیالہ جو اس کا سیاست کا محور یہی تھا کہ پاکستان کے غریب اور ان طبقات کو کہ جو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ نہیں ہوں گے ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں. اس ٹوکری کو جو لے کر کے، وہ سیاست کی ٹوکری کو لے کر کے جو سر پر پھر رہا تھا، وہ سرپیرا جیالہ وہ یہی مانگ رہا تھا کہ میں انصاف اور برابری کے بنیاد پہ چلوں. ابھی میں بہت ساری جگہوں پر مجھے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. بہت ساری جگہوں پر میں بڑے طبقات کو، جن کو میں ہمیشہ ہیٹ کرتا ہوں، ان طبقات کو لے کر کے مجھے چلنا پڑتا ہے جن کے خلاف میں نے جدوجہد کی ہے. میں اس ملک کے خاطر، اس ملک کی بقا کے خاطر، سلامتی کے خاطر، یا اس جمہوریت کو طاقتور دیکھنے کے خاطر ان کے ساتھ بھی مجھے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. ان کو لے کر کے مجھے فرنٹ لائن ان کو لا کر رکھنا پڑ رہا ہے. جو جمہوریت کا ٹھوکرا لے کر کے مزدور اور پسینہ خوارزار دربدر ہو گیا تھا، چاہے وہ میرا جیالہ تھا یا پاکستان کے اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن تھے، ان سب کے لیے یہی ہے. ان سب کی طرف سے میں جب جیالے کا لفظ میں استعمال کریں تو سمجھو وہ تمام سیاسی کارکن جو کہ ریئل سیاست پر ایمان رکھتے ہیں اور حقیقی سیاست کو وہ آگے دیکھنا چاہتے تھے، صاف ستھرے سیاست کو، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. ان کا تو راستہ نہیں ملا. چاہے آپ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں، کسی بھی سیاسی پارٹی میں چلے جائیں، ان کا بھی، ایون MQM میں بھی ایسے ہی ہے. وہ جو ایک ڈیلیٹ کلاس بنا ہوا ہے، ایک ایلیٹ کلاس ہے. اب ہم پاکستان میں سیاست ایلیٹ کلاس کی کر رہے ہیں، جس کے خلاف ایک جدوجہد کی ہے. ذوالفقار مرزا نے اگر کچھ باتیں کی ہیں ان میں اس بات کو بھی شامل کیا. مجھے ایک بات بتائیے درانی صاحب، ٹائم بھی میرے پاس کم ہے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں مرزا ہوں، اور پھر وہ سمجھاتا ہے کہ جی میری اردو اسپیکر سے نفرت نہیں ہے کیونکہ فلاں خاص خاندان سے میرا اتنا تعلق ہے جو کہ اردو اسپیکر ہے، فلاں خاص خاندان سے میرا اتنا تعلق ہے جو کہ اردو اسپیکر ہے. یہ آپ نے ایلیٹ کی بات کری، یہ ذرا مجھے اس سے یاد آیا کہ اردو اسپیکر جب صحیح ہے جب بڑا امیر ہو یا جب اس کی بڑی سنہرا اس کا ماضی ہو. یہ کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ پشتون بچے کو مار دیتے ہو، خوبصورت بچہ ہے، جیسے بھائی پشتون خوبصورت ہیں، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو کسی اس طرح کا کبھی سوچا بھی نہیں. جی آپ نے تو نہیں سوچا نا، انہوں نے تو کہہ بھی دیا. اور نہیں وہ ایک معنویت کے اعتبار سے اس نے نہیں سر یہ کیا سوچا؟ یہ پیپلز پارٹی کی روٹی کپڑا مکان والی جماعت کی سوچ ہے کہ جی میں مرزا ہوں، وہ میں میرے دادا وہ تھے، وہ میرے وہ دیکھو وہ انسان جذبات اور حق گوئی کے لیے کبھی جب جذباتی ہو جاتا ہے پھر کچھ سچ بھی بول لیتا ہے، کچھ باتیں بھی آ جاتی ہیں. میرا جیالہ جو ہے نا، میرا کارکن جو ہے نا، کون ہے؟ ریڑھی والا ہے. تو یہ ریڑھی والے کے جو سردار ہیں آپ کے، وہ 5 شوگر مل والے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے نا، جیسے کل وہ اپنا کمال صاحب بتا رہے تھے کمال کے لفظ کے ساتھ، تو اس نے ایک بات کہہ دی مصطفیٰ کمال نے کہ میرا جو 100% جو ہے نا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کا یہ تھا نا کہ ہم لوگ صرف پڑھ لکھے. میں اس کے الٹ کلیم کر رہا ہوں. میرے پاس پاکستان کے وہ تمام جن کو ہم نے آج تک تعلیم نہیں دے سکے، وہ 60-70% لوگ جن کو ہم علم نہیں دے سکتے، وہ ریڑھی والا، وہ پان والا، وہ مزدور، وہ کان، وہ بہاری، وہ بزگر، وہ جو زمینوں میں کام کرنے والا، یہ طبقات میرے ہیں. میں جن کو ایجوکیشن نہیں دے سکتا، وہ جیالہ جو اس کا فائٹ ہے کہ مجھے ایجوکیشن دیا جائے، میں نے 100% علم و ادب کی بات نہیں کی ہے. ہم ان طبقات کو لے کر کے، ان طبقات کو، دونوں طبقات کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ترقی نہ ہو، ہم نے کب کہا کہ سرمایہ نہ ہو. میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے ہر گھر کو شیشے کی طرح، ایسے آپ کی طرح جتنے لائٹنگ ہے ایسے ہر گھر میں لائٹنگ ہونی چاہیے. ہر ایک کو یہ تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے. ہر ایک کا گھر روشن اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہر ایک کو پانی اور تعلیم اور صحت اور اس کے ذرائع معاش سب کو برابری کی بنیاد پہ مل جانا چاہیے. میں اس کے جدوجہد کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں سے ہوں. پارٹی ہماری وہی جدوجہد کر رہی ہے، لیکن جیسے پیپلز پارٹی کوئی اچھا سا پروگرام لے کر کے آگے موو کر لیتا ہے اس کو کٹ لگ جاتی ہے. وہ چاہے وہ کسی نام سے آ جائے یا کسی پروگرام سے آ جائے، آفٹر آل جمہوریت کو کا راستہ روکنے کے لیے پھر باتیں آ جاتے ہیں. اور اس طرح کی باتیں آئیں گی، ضرور آئیں گی. میں واپس سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ اس ذہنیت کا ساتھ ہیں کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں تھا اور میں اتنی زمین اور اتنا اور میرے جاننے، یہ پیپلز پارٹی کا ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے تقدیر پیپلز پارٹی کی یہی ہے وڈیرہ شاہی؟ نہیں، وڈیرہ شاہی نہیں ہے. کچھ لوگ جو نا ایسے ہوتے ہیں، اسلام میں بھی ایسے ہے کہ زکوٰۃ کوئی نہیں کہتا. کچھ لوگ زکوٰۃ کہیں گے، خیرات اور صدقات کہیں گے. کچھ لوگ خمس کہتے ہیں. جن کو خمس لگ جاتی ہے اس کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا. یہ ابدی اور ازل سے کچھ تھوڑی بہت تقسیمیں ہیں جس میں سے کچھ پراؤڈ ہو جاتے ہیں یا کچھ کو کہہ دیتے ہیں یا کچھ کو سمجھ آ جاتی ہے. آج کی سیاست میں بھی یہ ہے.
گو کہ اسلام میں منع تھا، لیکن اس میں تو کالے گورے کا بالکل تمیز ہی ختم ہو چکا تھا اور ہے اسی طرح. لیکن یہاں پر اگر کسی نے اپنا بتا دیا تو سچ بتایا ہوگا. اگر کسی نے اگر ذوالفقار مرزا نے اپنے خاندان کے متعلق یا کسی رشتے کے متعلق بتا دیا تو اس نے اپنے جینز کے متعلق صاف ستھری بات کی کہ میرے جینز یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کیا مطلب یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کا وزن کیوں ہے اس بات میں. اگر وہ کھجور کا درخت تھا تو اس نے کون سا بولا کہ میں زیتون ہوں؟ اس نے بولا میرا نسل کھجور کے درخت. لیکن یہ بتانے میں کیا اہمیت آج سن 2011 میں کہ میں آپ سے زیادہ پاک صاف ہوں. اس لیے اس نے سیب اور کیلے کا جو ڈیزائن بتا دیا آپ کو کہ میں سیب کا بات پوچھتا ہوں تو کیلے کی بات مل جاتی ہے. اس نے اس جینز کے متعلق بات کی کہ میرا جینز میں اگر سیب ہے تو مجھے سیب بولنا پڑے گا. صحیح ہے. آپ مجھے ایلیٹ اور ڈیلیٹ کی آپ نے بات کی تھی، 1 منٹ ہے میرے پاس. یہ ایلیٹ سے زیادہ کیا ہوا؟ یہ خاص الخاص نہیں ہوا کہ جی میں اپنے 5 شوگر مل، 4 پلاٹ، ساری جیولری، ساری گھڑیاں، سب پیپلز پارٹی کی. بھائی آپ روٹی کپڑا مکان کے والے آدمی کی بات کرتے ہیں، یہ ساری باقی چیزیں میں پیپلز پارٹی کے نام کر دوں گا، مجھے 15 دن کراچی دے دو. یہ اس میں کوئی آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں نظر آتا ایلیٹ اور ڈیلیٹ میں؟ نہیں ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن سچ بول رہے تھے. کبھی جو ہے نا وہ اس کے اپنے دل کی بات اگر سچ زبان پر بولے اس سے آپ انکار نہ کریں. برحال ایک بتاؤں، ایک چیز نوٹ کرو، ذوالفقار مرزا کی باتوں کو سب کو آپ ڈیلیٹ کریں، ایک طرف رکھیں، لیکن اس نے آپ کو اور تمام لوگوں کو بولنے کا انداز نئے سرے سے، جیسے بھٹو نے شروع کیا تھا، اس نے آپ کو اگلا گیئر دے دیا. اس سے پہلے آپ یہ بولا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے، ہر ایک پر بولا جا سکتا ہے، ہر بات پہ بولا جا سکتا ہے. ابھی آپ کا ٹی وی کا جو ایڈ ہے نا، اس کے لیے تو ذوالفقار مرزا اگر نہ بولتے تو آپ کو بھی اتنا زیادہ ایڈ نہیں ملتا، اور اینکرز کو بھی اتنا پیمنٹ نہیں ہوتا. جو اینکر ابھی ریشنل طریقے سے سوال اور جواب کرے گا اس کا بھی میرے خیال میں پیسوں کا اور تنخواہ کا پر منتھ اچھا ہوگا. تو آپ لوگ ذوالفقار مرزا کے اس کو پروگرام کو لے کے چلیں، کیونکہ اگر اگلا جواب ایم دے دے گا پھر آپ کا پروگرام اور آپ پر جو ایڈورٹائزمنٹ اچھی آئے گی. صحیح. تھینک یو ویری مچ آیت اللہ درانی صاحب، شکریہ بہت بہت آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے اپنا ٹائم نکالا. ویوز آپ دیکھ رہے تھے سیاست بنائے، اینکرز کی ایڈورٹائزنگ اور پیمنٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گی ذوالفقار مرزا اور ایم کی وجہ سے. آیت اللہ درانی صاحب نے اس بات پہ ختم کیا ہمارے شو کو. تھینک یو ویری مچ. سیاست بنائے کا فیس بک پیج آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. بیک ود یو ٹمارو.